میں کسی پارٹی کا غلام نہیں ہوں. یہ فیصلہ غلط کیا انہوں نے. 5 سال حکومت ملی تھی، اس کو 5 سال کرنے دیتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریا عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ماضی میں ان کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے. یہ سابق یو سی چیئرمین بھی رہے ہیں. ان کا شمار اسلام آباد راولپنڈی کے ان سیاستدانوں میں ہوتا ہے جو کسی بھی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیتے. ان کا نام ہے وقار حسین ڈار صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی سر، ہمارے سوالات بہت تلخ ہیں. امید ہے کہ آپ بے لاگ جوابات دیں گے. صبح کچھ شام کچھ، ملک میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی صورتحال، ملک کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے، دنیا کے بہتر جانتے ہیں. آج ملک جس گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے وہ بڑی مشکل صورتحال ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی حکمران ہیں، بڑے لیڈر ہیں، وہ بڑا کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. عوام بے علم ہے کہ ہو کیا رہا ہے. انٹرنیشنلی ہم بڑے کمزور ہو رہے ہیں. ہم نے ایک ایسا تماشا لگا لیا ہے کہ جس میں اخلاقی طور پر جو ہے نا وہ معاشرے میں ایک نئی چیز، نئے جنریشن میں داخل ہو رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں آداب کا ختم ہو جانا، بد زبانی. اخلاق میں بات کرنا اور وہی بات بد زبانی میں کرنا میں فرق ہوتا ہے. تو جب سیاست اس طرح کا شکل بن جائے، عوام جو ہے وہ کچھ اپنی بھوک اور افلاس کی وجہ سے کر کے وہ حکومتوں اور ان لیڈروں سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں، اور حکمران از خود اپنی اقتدار کی جنگ کے لیے بزور سپرد ہوئے ہیں. نہ عدالتوں کا احترام چھوڑا جا رہا ہے، اور اس دوسری طرف دیکھا جائے تو عدالتوں میں بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس میں یہاں میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، جیسے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے حرمتی کی گئی ہے، تو فیصلہ ہوا جی کہ یہ ایف آئی آر خارج کر دی جائے. یہ ملک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. میں یہاں وہ نور الدین زنگی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب نور الدین زنگی کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ مجھے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو ان کو چہرے دکھائے گئے، اور وہ چہرے دیکھنے کے بعد نور الدین زنگی اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا قافلہ تیار کیا اور روانہ ہو گیا اور مسجد نبی کو 26 دن کا سفر 16 دن میں مکمل کر کے وہ وہاں پہنچتا ہے. اور وہاں جا کر وہ اہل عرب کو مدینہ میں جتنے باہر بلاتا ہے، کیونکہ ان چہروں کی تلاش کرتا ہے. کوئی چہرہ نہیں ملتا. پھر کیا پوچھا جاتا ہے، کوئی بندے ہیں انہوں کا جو بزرگ 3 ہیں جو مسجد میں عبادت کرتے رہتے ہیں. تو جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ دیکھتے جاتا ہے تو اس کا سرخ لال ہو جاتا ہے کہ یہ وہی 3 چہرے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور وہ اسی وقت ان کی گردنیں سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. تو بعد میں یہاں کر رہا ہوں تکلیف پہنچا رہے ہیں. انٹرنیشنل اسلامی ممالک میں پاکستان نے لوگوں نے جا کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جا کے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے. اگر نور الدین زنگی وہاں سے چل کے گردنیں اڑا سکتا ہے، میرا آئین
میرے نبی سے سپر نہیں ہو سکتا. رک جاؤ اور اس کو روکو, اس کا حل کرو اور ایسے فیصلے کرو تاکہ دوبارہ اس دھرتی پر جب جائیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ وہاں ہم نے عمرہ عبادت کرنے کے لیے جانا ہے, اپنی بخشش کے لیے جانا ہے. وہاں جا کے یہ سیاست کے نعرے بازیاں نہیں لگانے. 100 آپ کے اختلاف ہو سکتے ہیں, 100 دشمنیاں, یار وہ اپنے ملک پاکستان میں وہ کرو, لیکن وہ دھرتی اس لیے نہیں ہے. اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا وہ 4 لوگ جو لندن سے نیل مسرت کون ہیں؟ یہ نشاندہی کرتی ہے کوئی سازش تھی. لہذا میری اپیل ہوگی جو ہوا ہے گزر گیا ہے, آئندہ کے لیے توبہ کریں اور اس کے روک تھام کے لیے ملک پاکستان کے حکمران فیصلے کریں اور یہاں سے جو روانہ ہو عمرے پر اس کو پابند کر کے بھیجے کہ اگر آپ لوگوں نے وہاں گستاخی کی, کوئی ایسا سیاسی عمل کیا تو پاکستان آؤ گے تو آپ کا اوپر FIR ہوگی. حکومت کی تبدیلی کو کارکن کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ارادہ تھا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے. میں اپنی سٹیٹمنٹ جو دے رہا ہوں میں ایک آزاد حیثیت سے دے رہا ہوں. میں ایک وطن سے محبت کرنے کا شہری ہوں, کرنے والا شہری ہوں. میں اس شخص اس حیثیت سے دے رہا ہوں. میں کسی پارٹی کا غلام نہیں ہوں. یہ فیصلہ غلط کیا انہوں نے. 5 سال حکومت ملی تھی, اس کو 5 سال کرنے دیتے. آج جو ملک اس کے بعد کی صورتحال بنی ہے, سچی بات یہ ہے یہ بھی کھیل رہے ہیں اور وہ بھی کھیل کے گیا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں, لوگوں کو تو ریٹس کی قیمت, صرف اپنے آلو پیاز چینی پتی کے ریٹس کا خوف رہتا ہے, پٹرول کے ریٹ کا خوف رہتا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ آئین کیا ہے, ملک میں ہو کیا آ رہا ہے. جو سبسڈی کی پیسے بڑھتے تھے وہ عمران خان حکومت نے نہیں دیے, وہ برڈن پڑ گیا, وہ بوجھ بھی چھوڑ گیا. اب اگلی حکومت آئی ہے وہ یہی اقدام کر رہی ہے. ظلم یہ ہونا ہے, ایک دن حکومت یا رہے یا نہ رہے, وہ سارا برڈن عوام پر آنا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوگا عمران نے بھی قوم کو گمراہ کیا, دھوکہ دیا, سبسڈی کی قیمت ادا نہ کی, آیا ریٹ کرنا تھا تو کر دیتا نا, کیوں نہیں کیا؟ وہ بھی برڈن چھوڑ گیا. اب یہ آ رہے یہ بھی نہیں کر رہے, وہ اسٹریٹجی چل رہی ہے. اور اس سے بہتر تھا نا کہ اگر آج آپ لوگ آ کے یا تو پھر یہ فیصلہ کرے جتنی سبسڈی بنتی ہے, جتنے ڈالر پٹرول جس ریٹ پر جاتا ہے تو اس کو لائیں, پھر یہ برداشت کریں, اب سامنا کریں, لوگوں کو کلیئر کریں. بے شک پٹرول آپ کا 250 تک جاتا ہے, 220 تک جاتا ہے تو کرے. دوسرا خدا کا واسطہ ہے, اپنی سیاست کے لیے آپ جو لوگ کر رہے ہیں یہ معصوم لوگ ہیں, ان کو نہیں پتا نہیں آپ نے ڈالر کو کیسے اوپر کیا ہے, کس طریقے سے آپ نے ڈالر کو اپنا ریٹ جو نا بڑھایا ہے. بنیادی طور پر آپ جو ہے نا اپنا جو لے رہے ہیں ڈالر, آپ اس اسٹریٹجی کو کر رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں جو آپ تیل بڑھا کے کرتے, آپ نے وہ دوسری طریقے سے کر رہے ہیں جو زہر نہیں ہو رہا ہے. ہونا وہی ہے. آپ کو جو جتنے کروڑ ڈالر اربوں ڈالر کی آپ نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے, آپ ان کے جو مقاصد ہیں پورے کر رہے ہیں, لیکن وہ پٹرول بڑھا کر نہیں کر رہے, وہ دوسری طریقے سے کر دیا. ڈالر تو وہیں چلا گیا, نقصان تو قوم کو وہی ہو گیا. اگر بہتر تھا اس سے کہ آپ پٹرول بڑھا لیتے تو ڈالر کو کنٹرول رکھتے, اکانومی مضبوط ہوتی. تو ان کا یہ جو حکومتی عدم اعتماد کا فیصلہ یہ غلط ہے, اور آج کا نقصان جو اٹھا رہے ہیں, ان کی حکومت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. صدر پاکستان اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم اپنی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. کیا ہے یہ؟ خدا کی قسم اس قوم کو شعور نہیں ہے, اور جہاں تک شعور ہے وہیں تک یہ لوگ سازشی سارے اکٹھے ہیں. جس سے اس قوم کو سمجھ لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی دھوکہ ہوتا ہے تو پھر قوم کو عقل آ جائے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اللہ کرے قوم اس کو غور فکر کرنی شروع کر دے. جیسے قوم ایسے حکمران, وہ غلطیاں ہماری قوم کی ہیں, ہم لیڈر غلط منتخب کرتے ہیں, دیٹس وائی آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اگر قوم نے یہی وتیرہ رکھا, اگر غوش نہ کیا کہ لیڈروں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں, خدا کے لیے چھوڑ دیں,
یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, یہ آپ کے کوئی مخلص نہیں ہے, یہ اپنے اقتدار کے مخلص ہیں. جو بھی پارٹی سب اپنے اقتدار کے مخلص ہیں. لہذا یہ جو اقدام کیا گیا غلط کیا گیا. لہذا حکومت بھی, میں یہاں بات کہوں گا حکومت سے کہ اب بہادری کریں, اپنے فیصلے کریں. ایک کی بات کرتے ہیں تو میں بڑا سخت بات کروں گا. نون لیگ تو بنیادی طور تو پیپلز پارٹی میں ضم ہو گئی ہے. نون لیگ تو ختم ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی ہے. کیوں فیصلہ کیا ہے؟ میں نے یہ جتنی نون لیگ کی قیادی جامع مجھے ملاقات ہوئی ہے, میں نے تو ان کو منہ پر کہا ہے کہ آپ لوگوں نے نون لیگ کو پیپلز پارٹی میں ضم کر دیا ہے, کیونکہ فیصلے آصف علی زرداری خان صاحب کے تھے. وہ اس نے میڈیا پر بیٹھ کے کہا ہے کہ تمام لوگوں نے جتنے عطا دیے ان کے ساتھ کمٹمنٹ میری ہے. حکومت, پھر اس کا مطلب ہے جب کمٹمنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت بھی آصف زرداری کی ہے, چاہے وزیر اعظم جو میاں راشد صاحب ہے. سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کو اتنا بڑا لاس ہوا ہے, اتنا بڑا لاس ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نون لیگ کو نقصان نہیں ہوا. لہذا یہاں بھی آج میں کہوں گا کہ یہ جو فیصلے ہیں انہوں نے اپنی لالچ اور اپنے جو ان کے معاملات تھے ان کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے اقتدار اپنے کچھ سیفٹی کے لیے, عوام کے لیے انہوں نے جو ہے نا اقتدار اس لیے نہیں لی. موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال میں بلدیاتی الیکشن ممکن ہیں؟ ضرورت ہوگی یار الیکشن کروا دیں گے. الیکشن بلدیاتی تو الاکار بناتے ہیں, یہ الیکشن تھوڑے ہوتے ہیں. ملک کی ترقی کے لیے کام تھوڑا ہوتا ہے یہاں. پہلے کتنے لوگوں کتنے بلدیات کامیاب انہوں نے, یہ کسی بلدیات کو ایوب دور کے علاوہ کسی کو چلنے دیا یا مشرف دور کے علاوہ کوئی بلدیات چلا ہے؟ ہمارے لڑکے, ہمارے جوان, ہمارے سیاسی ورکر جو بلدیاتی لیول پر انٹرسٹ رکھتا ہے, دلچسپی رکھتا ہے, وہ اپنے اتنی منی ویسٹ کرتا ہے, اتنا وقت ویسٹ کرتا ہے, اتنا پیسہ لگاتا ہے ایک کونسلر بننے کے لیے, ایک چیئرمین بننے کے لیے. لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ کر کے جب بن جاؤں گا تو کام تو انہوں نے کرنے دینا نہیں ہے. انہوں نے اختیار آپ کو اتنے سارے دیے ہیں جیسے ٹی وی کا ریموٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو جو مرضی چینل چینج کر لیں. میں نے چیئرمین رہا ہوں, بس یہ چیئرمین میں نے جو دیکھا ہے یہ ظلم ہے. بلدیات ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے بلدیات, لیکن یہ بلدیات کو کیوں نہیں ہونے دیتے. بلدیات کامیاب ہوگا, اچھے لوگ اس میں اپنا کام کر کے لوگوں میں پاپولر ہوں گے, کل ان سے لیڈر بن جائیں گے اور ان کی اجارہ ختم ہو جائے گی. اور بابا یہ آپ کو نہیں ہونے دیں گے. اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. پہلے تو پی ٹی آئی حکومت نے رولز اس نے ایسا نیا نظام پنجاب میں بنا دیا ہے, ابھی تک تو وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی وہ کیا نظام ہوگا, الیکشن کیسے ہوں گے. حلقہ بندیاں عجیب قسم کی ہو چکی ہیں, 6 علاقوں کو ایک ایریا میں ڈال دیا اور وہ بھی اب جا کے نکالنے کے لیے لگے ہوئے. ان کے پاس پاپولیشن ہی پوری نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ڈرامہ بازی سے پوری کی. میں نے تو کیس کیا تھا کہ آپ یہ کیا ہو رہا ہے. لہذا میں یہاں یہ کہوں گا بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ اپنا وقت مت ضائع کریں. ہاں سیاسی طور پر میں آج وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں اپنی کتاب میں لکھوں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر سن لو لیڈروں, تمام سیاست کے جتنے آپ لیڈر ہیں, پارٹیوں کے ہیڈز ہیں, خاص طور پر نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنی جماعتیں ہیں, آپ لوگوں نے کالج یونین کی پابندی لگائی تھی نا. کالج یونین کے الیکشن نہیں ہونے دیے. آپ لوگوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے, نہ ان کو کام کرنے دیں. آج جو آپ بھگت رہے ہیں نا, اس چیز کو آپ نے ڈکا لگایا, بند کیا ہے. آج بابو 30 سال بعد نئی جنریشن آئی ہے. جب ہم کالج یونین میں تھے ہمارے پاس موبائل نہیں تھے, ہمارے ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے. ہم لوگوں نے بسوں اور ویگنوں پر, موٹر سائیکلوں پر سفر کر کے اپنے الیکشن کو لڑا ہے, پیدل چل چل کے الیکشن لڑا ہے. جو آج جوان ہے اس کو بہت شعور ہے. آج جو بھگت رہے ہیں, اگر کاش کہ آپ لوگوں نے کالج یونین کو باہر رکھتے, بلدیاتی اداروں کو باہر رکھتے, جو آج عمران کے ساتھ یہ پبلک لگی ہوئی ہے, جنریشن نئی لگی ہوئی ہے, یہ آج آپ خمازاں نہ بھگت رہے. یہ آپ کا قصور ہے, آپ نے بند کیا ہے نا.
آج بھائی فیس بک ہے، یوٹیوب پہ آج اوپن ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو شعور مل رہا ہے. آپ نے بند کیا نا، شعور کہاں سے لے لیا؟ فیس بک سے انہوں نے شعور لے لیا، انہوں نے یوٹیوب سے شعور لے لیا نا. کیا کیا تم کو کیا ملا؟ اگر تم لوگ کالج یونی کے الیکشن کرواتے رہتے، تم لوگ بلدیاتی الیکشن کرواتے رہتے، خدا کی قسم آج یہ اشر ملک میں نہیں ہونا تھا. آپ لوگوں نئی جنریشن کالج میں آتی، ان کو شعور مل جاتا سیاست کیسے کرنی ہے. بلدیاتی الیکشن ہوتے رہتے تو لوگوں کو، نئی جنریشن کو شعور ملتا کہ الیکشن سیاست کیسے کرنی ہے. میرے بابو آج آپ لوگ جو بکواس کر رہے ہیں، یہ نئی رجیم اور نئے جوان جو ہیں یہ بھولے ہوئے ہیں نہیں. اس کے مجرم تم لوگوں نے ان کو یہاں کھڑا کیا ہے. اگر تم یہ نہ کرتے، بلدیاتی ادارے الیکشن ریگولر کرواتے اور کالج یونین کے الیکشن ریگولر کرواتے اور کالج یونین سے آپ کے اسٹوڈنٹ طالب علم ملتے، آج انہی میں سے لوگ اچھی اسمبلیوں میں بھی جاتے، جس کا آپ کو ڈر تھا، جس کی وجہ سے آپ نے یہ ساروں پابندی لگائی. اب پابندیاں لگا کے دیکھ لیے نا، اور آج آپ جس اذیت سے گزر رہے ہیں، آپ کے چہرے بتاتے ہیں کہ آپ کون سی اذیت سے گزرے. آپ کا بیٹا آنے والا لیڈر، آپ کا بھتیجا آنے والا لیڈر صرف اس مقصد کو کامیاب کر رہا تھا، نسل در نسل تم لیڈر بنو، یہ قوم تمہاری غلام ہے. اب یاد رکھو، جتنا جلد ہو سکے کالج یونین کی پابندیاں ختم کرو اور بلدیاتی اداروں کا الیکشن کرو اور لوگوں کو سیاسی شعور آنے دو اور اپنی سیاست کم کر سکو گے. ورنہ جو تمہارے ساتھ اشر شروع ہوا ہے، اگر اس کو مزید روکا، اس سے بدتر تمہارے ساتھ اشر ہوگا. اچھا سر، آخر میں خبرنامہ کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا تو یہی پیغام ہے جی کہ سیاست میں ضرور آئیں، لیکن اعلیٰ نہ بنیں. یہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے الیکشن کے دنوں میں ضرورت کے تحت آپ کو جفیاں لگاتے ہیں. الیکشن کے بعد آپ جب دروازے پر جاتے ہیں تو آپ کو رکا بھیجنا پڑتا ہے، وقت لینا پڑتا ہے، اور یہی لوگ اشر کریں گے. ہاں، یہ لوگ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ آج آپ لوگ اپنے فیصلے صحیح لوگوں کو کریں. یہ نہ دیکھیں اس بندے کو، یہ دیکھیں کہ وہ کمٹمنٹ والا ہے، پڑھا لکھا ہے، باکردار ہے. اس کو یہ نہ دیکھیں بھائی اس کے پاس V8 نہیں ہے، اس کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کوٹھی نہیں ہے، اس کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پاس کار نہیں ہے. اگر وہ ورکر ہے، وہ اس قوم کے لیے لڑنا چاہتا ہے، گلی گلی پیدل چل کے، سائیکل پر چل کے، موٹر سائیکل پر چل کے، خدا کے لیے آپ اس کو منتخب کریں. یہ کوٹھیوں کے دروازے جو ہے نا، جو آج آپ کو الیکشنوں کے بعد بند ملتے ہیں، اس بندے کو منتخب کریں. انشاءاللہ وہ اسمبلی میں جائے گا، وہ کردار ادا کرے گا کہ آپ نسلیں بنیں گی. نہیں، اگر اجارہ داری کا نظام گورے والے ہی رکھنا ہے، اس کو قائم رکھنا ہے، تو یہ یاد رکھو یہ V8 والے آپ کو وہی نظام ہے. نکلو V8 سے، سائیکلوں والوں کو، کردار والے کو اور اچھے بندے کو، اس کو منتخب کریں. یہ 6 کا جو ڈیجٹ بنا ہوگا، ہر صوبائی اسمبلی میں 6 بندے الیکشن لڑتے ہیں، کوئی بھی جماعت کے ہوں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جماعت اسلامی، MQM اور دیگر جو پنجاب میں ہے اور یا سندھ میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے یا بلوچستان میں ہے، مختلف اپنی پارٹیز وہاں مقبول ہوتی ہیں، انہی کے بندے ہوتے ہیں. وہ 4 میں سے 6 میں سے ہر الیکشن میں وہی آتا ہے، اس میں سے ایک مان جاتا ہے. تو یار بابا 4 ہوں گے 6 ہوں گے تو انہی میں سے کوئی ایک منتخب ہوگا نا. اس کو کیسے توڑنا ہے؟ سنو، 25,000 50,000 فیس ہوتی جمع کرانی ہوتی ہے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی. صرف فیس جمع کراؤ، سائیکلیں لے کر نکل پڑو، الیکشن لڑو صوبائی اسمبلی کا. MNA کا الیکشن لڑو، موٹر سائیکل لے کر نکل پڑو. قوم کو ایک بار کرو گے، دوسری بار کرو گے، تیسری بار کرو گے، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ چوتھی بار آپ MNA بھی ہوں گے، MPA بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ V8 کے خوف سے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر کوئی ضرورت نہیں، اپنا کاروبار کرو، کام کرو، سیاست چھوڑ دو. جی تو ناظرین، آپ نے وقار حسین ڈار صاحب کی گفتگو سنی. نوجوان اور سیاسی کارکن اپنی راہیں متعین کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے خبرنامہ TV. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.